بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ عزیز طلبہ اکرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جامع ترمذی کا سبق نمبر 67، اور اس میں ہم یہ مختصر 4 ابواب پڑھیں گے، جس میں فجر کی نماز کے اول وقت اور اس کے آخری وقت کے بارے میں مزید تفصیل سے، اور ظہر کے اول وقت یعنی ظہر کو جلدی پڑھنے کے حوالے سے، اور گرمیوں میں ظہر کو تاخیر سے پڑھنے کے حوالے سے ہم ان احادیث کو دیکھیں گے۔ گزشتہ سبق میں نماز کے اوقات کو مطلقاً ہم نے دیکھا، تمام نمازوں کے اوقات کے حوالے سے حدیث جبرائیل کو دیکھا، اور اس سبق میں ہم فجر کی نماز کے اول اور آخر وقت کو اور ظہر کی نماز کے اول اور آخر وقت کو، احادیث کے فوائد اور اصلی تطبیقات کو بھی ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم فجر کی جو اول وقت ہے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ باب ما جاء فی التغلیس بالفجر، یعنی فجر کو غلس میں پڑھنا یعنی اندھیرے میں پڑھنے کے حوالے سے۔ وبه قال حدثنا قتيبة عن مالك بن انس قال وحدثنا الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء قال الانصاري فتمر النساء متلففات بمروطهن ما يعرفن من الغلس وقال قتيبة متلفعات۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھاتے تھے، اور اس کے بعد عورتیں جب باہر نکل کر اپنے گھروں کو جاتی تھیں، جو انصاری صحابی ہیں ان کا نام آگے آئے گا، تو یہ فرماتے ہیں کہ فینصرف النساء کے بجائے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ فتمر النساء کا لفظ ہے، اور متلففات بمروطهن جو اپنے دوپٹے ہیں ان کے اندر لپٹی ہوئی اور اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہیں جا سکتی تھیں، اور قتیبہ فرماتے ہیں کہ متلففات کی بجائے متلفعات فرمایا ہے۔ تو یہ روایت ہے، اور اس میں ان کانا یا ان شرطیہ نہیں بلکہ انہو کانا کی معنی میں ہے۔ اور اس باب میں حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت انس اور قیلہ بنت مخرمہ کی روایت بھی موجود ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن اور صحیح ہے، اور دوسرے نسخے کے اندر حسن صحیح ان کے بعد یہ بھی ہے کہ وقد رواہ الزہری عن عروہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا نحوہ، اور وہو الذی اختارہ غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ صحابہ اکرام میں سے ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور اس کے بعد تابعین، اور اس کے بعد فقہاء شافعی، امام احمد، امام اسحاق رحمہ اللہ، سب کا یہی قول ہے، اور سب نے اسی کو اختیار فرمایا ہے کہ فجر کی نماز جو ہے وہ غلس کے اندر پڑھنی چاہیے، یعنی اندھیرے کے اندر پڑھنی چاہیے۔ اور دوسری روایت ہے کہ باب ما جاء فی الاسفار بالفجر، کہ فجر کی نماز کو روشن کر کے پڑھنا چاہیے۔ وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن اسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر۔ رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے فرماتے ہوئے سنا کہ فجر کی نماز کو تھوڑا روشن کر کے پڑھو، کیونکہ یہ زیادہ اجر کا باعث ہے۔ اور اس باب کے اندر ابھی برزہ، حضرت جابر اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی روایت بھی موجود ہے۔ شعبہ نے اور ثوری نے اس حدیث کو روایت کیا ہے محمد بن اسحاق سے، اور محمد بن عجلان نے بھی اس کو عاصم بن عمر بن قتادہ سے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رافع بن خدیج کی جو حدیث ہے وہ حدیث حسن اور صحیح ہے۔ اور صحابہ کرام تابعین میں سے بھی بہت سے صحابہ کرام نے اس قول کو اختیار کیا ہے کہ فجر کی نماز کو تھوڑا روشن کر کے پڑھنا چاہیے، یعنی روشنی پھیل جائے تو پھر پڑھنا چاہیے۔ امام سفیان ثوری بھی یہی فرماتے ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد اور امام اسحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسفار کا معنی یہ ہے کہ فجر جو ہے وہ طلوع ہو جائے اور خوب روشن ہو جائے، یعنی طلوع فجر ہی ہو جائے، مطلقاً روشنی مراد نہیں ہے بلکہ طلوع فجر اتنی ہو جائے کہ اس میں شک نہ رہے، تو یہ مراد ہے اسفار سے۔ اور انہوں نے اسفار کا معنی نماز کو مؤخر کرنے کا نہیں لیا۔ ظہر کی نماز کو جلدی پڑھنے کے حوالے سے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ باب ما جاء فی التعجیل بالظہر، وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا بكي عن سفيان عن حكيم بن جبير عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت احدا كان اشد تعجيلا للظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من ابي بكر ولا من عمر۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے کبھی بھی ظہر کی نماز کو بہت زیادہ جلدی پڑھنے والا نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر، کہ یہ سارے نماز کو بہت جلد پڑھا کرتے تھے۔ اور اس باب میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی، خباب رضی اللہ عنہ کی، ابو برزہ ابن مسعود، زید بن ثابت، انس رضی اللہ عنہ، جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی روایات بھی موجود ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے، اور اسی کو صحابہ کرام میں سے بھی اکثر نے اختیار فرمایا ہے، اور اس کے بعد
تابعین اور فقہا نے بھی. قال علی بن مدینی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے یحییٰ بن سعید کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ فرما رہے تھے کہ وقد تکلم شعبۃ فی حکیم بن جبیر من اجل حدیثہ الذی روى عن ابن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سأل الناس وله ما یغنیہ قال یحییٰ وروى له سفیان وزائدۃ ولم يرى یحییٰ بحدیثہ بأسا. کہ یحییٰ بن سعید فرماتے ہیں کہ شعبہ نے حکیم بن جبیر کی حدیث جو انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی اور انہوں نے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ جو لوگوں سے مانگتا ہے اور حالانکہ اس کے پاس اتنا مال ہے کہ جو وہ گزارا کر سکے، تو یہ روایت پوری نہیں ہے، اس کا ایک ٹکڑا ہے. تو اگر فرمایا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ یہاں پہ حکیم بن جبیر جن کے اوپر تھوڑا سا کلام ہوا ہے، تو چونکہ یہ روایت امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنے استدلال میں لینی ہے، تو اس لیے حکیم بن جبیر کے اوپر جو کلام ہوا ہے اس کے بارے میں فرمائیں گے کہ نہیں، یہ کلام جو ہے وہ بے بنیاد ہے، بلکہ وہ ایک ثقہ راوی ہے. تو فرماتے ہیں کہ یحییٰ بن سعید نے من سأل الناس وله ما یغنیہ والی جو روایت حکیم بن جبیر کی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، اور تو اس کے اندر ان کے اوپر کلام فرمایا ہے. اور یحییٰ بن سعید فرماتے ہیں کہ سفیان اور زائدہ نے بھی حکیم بن جبیر کی روایات کو لیا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ثقہ راوی ہیں. اور یحییٰ بن معین نے بھی ان کی حدیث کے بارے میں کوئی حرج محسوس نہیں کیا. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حکیم بن جبیر سے اور انہوں نے پھر آگے سعید بن جبیر سے اور انہوں نے پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت جو کی ہے ظہر کے بارے میں، تو یہ روایت ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت حکیم بن جبیر یہ ایک ثقہ راوی ہیں. وبه قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري قال اخبرني انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين زالت الشمس. هذا حديث صحيح. فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھی جب سورج زائل ہو چکا تھا، یعنی سردیوں کے اندر ظہر کی نماز جب سورج زائل ہوا تو فوری بات پڑھ لی، یعنی جلدی پڑھی. اور دوسرے نسخے کے اندر صحیح ہونے کے بعد یہ بھی ہے کہ هو احسن حدیث فی هذا الباب وفی الباب عن جابر رضی اللہ عنہ. اور ظہر کو تاخیر سے پڑھنے کے حوالے سے بھی حدیث کو دیکھتے ہیں کہ باب ما جاء فی تاخیر الظہر فی شدۃ الحر. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گرمی زیادہ ہو ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو، کیونکہ جو گرمی کی شدت ہے یہ جہنم کی وجہ سے ہے، کیونکہ گرمی کی جو شدت ہے یہ جہنم کے پھیلاؤ کی وجہ سے ہے. جہنم خود تو نہیں پھیلتی، فیح کا معنی ہوتا ہے پھیلاؤ اور وسعت، بلکہ جہنم کا جو اثر ہے گرمی ہے اس کے اثر کے پھیلنے کی وجہ سے یہ گرمی ہوتی ہے. اور اس باب میں حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ، ابو ذر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر، ابو المغیرہ اور قاسم بن صفوان ان کی روایات بھی موجود ہیں. قاسم بن صفوان اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے اور انس رضی اللہ عنہ کی روایات بھی موجود ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس بارے میں روایت کرتے ہیں، لیکن یہ روایت فرماتے ہیں کہ درست نہیں ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ جو روایت ہے یہ حسن اور صحیح ہے. اہل علم میں سے ایک قوم نے ظہر کی نماز کو مؤخر کر کے پڑھنے کے حوالے سے گرمیوں کے دنوں میں اس قول کو اختیار کیا ہے. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، امام احمد، امام اسحاق رحمہ اللہ کا یہ قول ہے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انما الابراد بصلاۃ الظہر اذا كان مسجدا ينتاب اهله من البعد، کہ یہ اس نماز کے بارے میں ہے کہ اس کو ٹھنڈا کر کے پڑھو کہ جب اس کے نمازی دور سے آتے ہیں، تو اس لیے چونکہ وہ دور سے آتے ہیں تو اس لیے نماز کو ذرا ٹھنڈا کر کے پڑھنا چاہیے تاکہ گرمی سے وہ بچ سکیں. اور فَأَمَّا الْمُصَلِّ وَحْدَهُ وَالَّذِي يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ فَالَّذِي أُحِبُّ لَهُ أَن لَّا يُؤَخِّرَ الصَّلَاةَ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ. فرمایا کہ کوئی اگر اکیلے نماز پڑھ رہا ہے یا کوئی اپنے قریب میں اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے تو ایسا شخص اس کے لیے میں پسند کرتا ہوں کہ وہ نماز کو مؤخر نہ کرے، گرمیوں کے دنوں میں بھی اس کو جلدی پڑھے. امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَانَ مَنْ ذَهَبَ إِلَى تَأْخِيرِ الظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ هُوَ أَوْلَى وَأَشْبَهُ بِالْاتِّبَاعِ، کہ جو اس طرف گیا ہے کہ ظہر کی نماز کو گرمیوں کے دنوں میں ذرا تاخیر سے پڑھا جائے، تو یہ قول امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اولا اور اتباع کے یہ زیادہ لائق ہے. اور جو جس طرف امام شافعی رحمہ اللہ گئے ہیں، وَأَمَّا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ أَنَّ الرُّخْصَةَ لِمَن يَنْتَابُ مِنَ الْبُعْدِ وَلِلْمَشَقَّةِ، کہ امام شافعی رحمہ اللہ جس قول کی طرف گئے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ رخصت ٹھنڈی کر کے نماز پڑھنا یہ اس کے لیے ہے کہ جو دور سے نماز کے لیے آتا ہے، مشقت کی وجہ سے اس کو یہ رخصت دی جا سکتی ہے.
اور فإن فی حدیث ابی ذر رضی اللہ عنہ ما يدل على خلاف ما قال الشافعی، لیکن حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی جو آگے روایت آ رہی ہے یہ امام شافعی رحمہ اللہ کے قول کے مخالف ہے. وہ یہ ہے کہ كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فأذن بلال بصلاة الظہر، کہ ہم ایک سفر میں تھے اور حضرت بلال نے اذان دی ظہر کی نماز کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بلال ابرد ثم ابرد، ٹھنڈا کرو اور ٹھنڈا کرو ظہر کی نماز کو. فلو كان الامر على ما ذهب اليه الشافعي رحمه الله لم يكن للابراد في ذلك الوقت معنى، کہ اگر معاملہ اس طرح کا ہوتا جس طرح امام شافعی رحمہ اللہ گئے ہیں کہ دور سے آنے والوں کے لیے یہ رخصت ہے، تو پھر یہاں پر سفر میں تو کوئی بھی دور سے نہیں آ رہا، سارے ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر نماز کو ٹھنڈا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ لاجتماعهم في السفر، کیونکہ وہ سفر میں ایک ساتھ ہیں. وكانوا لا يحتاجون ان ينتابوا من البعد، ان کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ کوئی دور سے کسی آنے کا انتظار کریں یا کوئی دور سے وہ آ رہا ہو مسجد کے لیے، وہ تو ایک ہی جگہ پہ ہیں، تو پھر بھی ٹھنڈا کرنے کا حکم ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا جو قول ہے وہ حدیث کے موافق نہیں ہے. تو یہاں پر امام ترمذی رحمہ اللہ امام شافعی رحمہ اللہ کے قول کے مخالف قول اختیار فرما رہے ہیں. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال انبأنا شعبة عن مهاجر ابي الحسن عن زيد بن وهب عن ابي ذر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر ومعه بلال فاراد ان يقيم فقال ابرد، ثم اراد ان يقيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابرد في الظهر، قال حتى راينا فيء التلول ثم اقام فصلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شدة الحر من فيح جهنم فابردوا عن الصلاة. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحیح. دوسری روایت ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، ان کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور یہی روایت جو اوپر گزری ہے اسی جیسی ہی یہ روایت ہے. اور فاراد ان یقیم، حضرت بلال کھڑے ہوئے کہ وہ تکبیر کہیں اور نماز کھڑی کریں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ابرد. ثم اراد ان یقیم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابرد فی الظہر. یہاں تک کہ ہم نے دیکھا چھوٹے چھوٹے جو ٹیلے تھے ان کا سایہ جو ہے وہ ہم نے دیکھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کافی تاخیر ہو گئی تھی. پھر کھڑے ہوئے اور پھر اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان شدۃ الحر من فیح جہنم فابردوا عن الصلاۃ. امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث حسن اور صحیح ہے. حدیث باب کے راویوں کو ہم دیکھ لیتے ہیں. الانصاری سے مراد اسحاق بن موسیٰ الانصاری تھے، اور امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ الانصاری انہوں نے اپنے نام کی تصریح بھی کی ہے اپنے نام کے ساتھ. معن بن عیسیٰ بن یحییٰ الاشجعی، عاصم بن عمر بن قتادہ الاوسی الانصاری المدنی، محمود بن لبید بن عقبہ بن رافع الاوسی الاشہری المدنی. سفیان سے مراد سفیان ثوری ہیں. حکیم بن جبیر، یہ ضعیف ان کو قرار دیا گیا ہے تقریب کے اندر، لیکن ان کے بارے میں تشریح پیچھے گزر چکی ہے. تمام نمازوں میں حنفیہ کے نزدیک تاخیر افضل ہے سوائے مغرب کے. تو یہاں صاحب معارف السنن فرماتے ہیں کہ یستحب تاخیر الصلوات کلها فی الجملۃ عند ابی حنیفہ ما عدا المغرب، کہ اس میں تعجیل افضل ہے. اور فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک تمام نمازوں کے اندر تعجیل جو ہے وہ افضل ہے سوائے عشاء کی نماز کے، کہ اس میں امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک تاخیر جو ہے وہ افضل ہے. لہٰذا مغرب کی تعجیل کے اندر سب کا اتفاق ہے، اور عشاء کی تاخیر کے اندر بھی سب کا اتفاق ہے. اور اس کے علاوہ میں پھر اختلاف ہے جو آپ نے حدیث کے اندر تفصیل سے دیکھ لیا. مروطہن، مروط جمع مرط، کسا ہے منصوف یعنی اون سے بنے ہوا جو دوپٹہ ہوتا ہے وہ ہے. متلفعات، تلفع یہ ہوتا ہے کہ اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا جائے اور دوپٹے کو موڑ کر دوسری طرف سے گھما کر پھیر لیا جائے، اس کو کہتے ہیں متلفعات. تغلیظ کا مفہوم اور اس میں ائمہ کے اقوال ہم دیکھ لیتے ہیں. تغلیظ یہ التبکیر فی الغلس، یعنی رات کے آخر میں بالکل، یعنی صبح کی جو طلوع فجر ہوتا ہے اس وقت ابھی تک پورے زمین پر روشنی نہیں ہوتی بلکہ صرف افق پر روشنی ہوتی ہے، تو اس وقت کو غلس کہتے ہیں. اور اس میں فجر کا جو وقت ہے اس کے اوپر اجماع ہوا ہے کہ یہی جو طلوع فجر ہے کہ جس وقت سحری کھانا بند کر دیا جاتا ہے، تو اس پہ اتفاق ہے ائمہ کا کہ اس فجر کا وقت یہیں سے ہی شروع ہو جاتا ہے. البتہ فجر کے آخری وقت کے اندر اختلاف ہے، اور جمہور اس وقت گئے ہیں کہ جب سورج طلوع ہونے لگے تو طلوع ہونے سے پہلے تک یہ فجر کا آخری وقت ہے. یہی امام مالک رحمہ اللہ کا بھی مشہور مذہب ہے، اور ابن قاسم، ابن عبد الحکم، ان سب کے نزدیک یہ روایت ہے کہ اسفار جو ہے وہ اعلیٰ ہے، یعنی ذرا روشن کر کے نماز کو پڑھنا یہ اعلیٰ ہے. پھر امام مالک، امام شافعی، امام احمد اس طرف گئے ہیں کہ تغلیظ یعنی فجر کے لیے یہ مستحب ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام ثوری رحمہ اللہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ اس طرف گئے ہیں کہ اسفار جو ہے یہ بھی افضل ہے. فجر کی نماز کے اول اور آخری وقت کے حوالے سے بدائع الصنائع کے اندر بھی یہ تفصیل موجود ہے، جہاں پہ طلوع فجر اور صبح صادق کی بھی تشریح موجود ہے، جس کو مستطیر المعترض فی الافق کہا جاتا ہے. آپ باقی تفصیل یہاں سے ملاحظہ فرمائیں.
زور اور عصر کی نماز کا اول اور آخری وقت یہاں سے آپ اس کو زور اور عصر کی نماز کے اول اور آخری وقت کے حوالے سے بدائع ثنائی کے اندر عبارت یہاں آپ ملاحظہ فرمائیں، اور یہ بھی اسی سے ہی متعلقہ عبارت ہے۔ فجر کی نماز آخر وقت میں پڑھنے کا جو حکم ہے اس میں صاحب معرف السنن فرماتے ہیں کہ اسفر بالفجر کا معنی ہوتا ہے صلاح فی اسفار، یعنی روشنی پھیل جائے اور ایسے وقت میں فجر کی نماز کو پڑھنا۔ سفر الصبح، سفر یسفر یعنی اضاء و اشرق۔ فجر کی نماز کے آخری وقت کے بارے میں یہاں پہ صاحب معرف السنن فرماتے ہیں کہ حنفیہ کے پاس یہ دلیل ہے کہ یعنی نماز کو تھوڑا روشن کر کے پڑھنے کے حوالے سے کہ اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے کبھی دو نمازوں کو یا ایک نماز کو دوسری کے وقت میں پڑھا ہو، مگر ایک یہ ہے کہ انہوں نے جمع فرمایا ہے مغرب اور عشاء کو، اور صبح کی نماز کو جب انہوں نے پڑھا اگلے دن تو پہلے والے وقت سے یعنی جو پہلے دن جو وقت تھا اس سے ذرا مختلف پڑا، یعنی یہ کہ اللہ کے نبی نے جو مقررہ وقت ہوتا ہے اس سے تھوڑا مؤخر کر کے پڑھا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ روشنی پھیل جائے اور اسفار کے اندر فجر کی نماز جو ہے وہ پڑھنا احناف کے نزدیک افضل ہے۔ زور کی نماز کو گرمیوں میں تاخیر سے پڑھنے کے حوالے سے معرف السنن کے اندر یہ ائمہ کے دلائل اور اقوال موجود ہیں جن کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے، آپ یہاں پر بھی ملاحظہ فرمائیں۔ من فیح جہنم، کہ فیح کسے کہتے ہیں؟ تو جیسے پہلے بھی اس کا ذکر آ گیا ہے ترجمے کے اندر کہ یعنی گرمی کا پھیلاؤ اور اس کا بہاؤ اور اس کا جو گرمی کی شدت ہے اس کو ہم کہیں گے کہ فیح، یہ فیح ہے۔ اور باقی آگے یہ ہے کہ ہم سائنس اور فلسفے کو ایک طرف رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول ہے اس قول پر ہمارا ایمان ہے کہ جو گرمی کی شدت ہے یہ جہنم کے اثر کے پھیلاؤ کی وجہ سے ہے، براہ راست اس کا اثر ہے یا مانوی اثر ہے کہ سورج جو ہے وہ جہنم کی آگ سے جو ہے نا وہ تپش پکڑتا ہے اور پھر اس کو زمین پر پھینکتا ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے اوپر ایمان لاتے ہیں کہ اس کے اندر پیچھے کوئی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوگی اور اس کا کوئی تعلق ضرور ہوگا۔ اور جدید جو فلکیات ہے اس کے بارے میں بھی صاحب معرف السنن نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ فالشمس عندهم من احر الاشیاء فی العالم، کہ دنیا میں اس وقت سب سے گرم چیز جو ہے وہ صرف اور صرف سورج ہے۔ صاحب معرف السنن نے فیح جہنم کے تشریح کی ہے کہ فیح کہتے ہیں کہ وسعت، انتشار اور پھیلاؤ، تو یہاں پر بھی فیح سے مراد یہی ہے۔ اور پھر آگے تفصیل ذکر کی ہے کہ اس گرمی کا تعلق من فیح جہنم، جہنم کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے، تو اس پہ فرمایا کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس پہ ایمان رکھنا ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی اس گرمی کا اس کے ساتھ تعلق ضرور ہے، چاہے وہ سورج وہاں سے تپش لے رہا ہو اور پھر زمین پر پھینک رہا ہو یا کچھ بھی ہو، لیکن ہمیں اس کے اوپر ایمان لانا ہے۔ اور جدید جو فلکیات ہے ان کا کہنا بھی یہی ہے کہ زمین اس وقت پوری دنیا میں سب سے گرم چیز جو ہے وہ سورج ہی ہے۔ چیزوں کے کچھ خارجی اثرات بھی ہوتے ہیں اور کچھ باطنی اثرات بھی ہوتے ہیں، لہٰذا ان کے اندر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہاں پر صاحب معرف السنن نے اگر آپ یہاں دیکھیں تو خوب تشریح کی ہے اور خوب یہاں پہ اس کے اوپر جو بحث ہے وہ جدید فلکیات کو سامنے رکھتے ہوئے کی ہے، آپ یہاں پہ اس کا ملاحظہ فرمائیں اور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 50 سے لے کر 57 تک کی بحث کو ضرور پڑھیے گا۔ جیسے کہ چند جو پیراگراف ہیں وہ یہاں پہ آپ کے سامنے دکھائے گئے ہیں، یہ ساری جو گفتگو ہے یہ بہت ہی بہترین ہے، اس کو آپ وہاں دیکھ لیجئے گا۔ اور آخر میں ہم وفی الباب عن فلان سے متعلقہ جو حدیث ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث کو ابن ماجہ نے ذکر کیا ہے اور ان کے الفاظ اس طرح سے ہیں کہ کنت مع ابن عمر فقلت له انی اصلی معک ثم التفت فلا ارى وجه جلیسی، یہ الفاظ ہیں۔ قیلہ بنت مخرمہ کی روایت، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت یہ الفاظ کے ساتھ یہاں پہ لکھی گئی ہے۔ اور اسی طریقے سے جابر رضی اللہ عنہ کی روایت بھی موجود ہے، ابو برزہ اسلمی، ابو مسعود انصاری، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کو شیخان نے ذکر کیا اور اس کے الفاظ یہ ہیں۔ اور اس طریقے سے ابو برزہ کی روایت کو بھی شیخان نے ذکر کیا ہے اور اس کے الفاظ یہ ہیں۔ اور ابو برزہ اور جابر رضی اللہ عنہ کی روایت کے بارے میں صاحب تحفۃ الحفظی فرماتے ہیں کہ میں ان کے بارے میں واقف نہیں ہوں، بہرحال شیخان نے جو ہے ان سے بھی روایت کیا ہے۔ ابو برزہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے الفاظ یہاں پہ پھر ہم نے ذکر بھی کیے ہیں۔ اسی طریقے سے جو جابر رضی اللہ عنہ کی خباب، ابو برزہ، ابو مسعود، تو یہاں پہ جابر بن عبداللہ کی روایت کے الفاظ بھی آپ دیکھ لیجئے، ابو سعید رضی اللہ عنہ کی روایت کے الفاظ بھی آپ نوٹ فرما لیں، سبق میں موجود حدیث کے فوائد اور حکمتیں دیکھ لیجئے اور عصری تطبیق کو آپ ایک نظر دیکھ لیجئے، اور یہ سوالات اپنے پاس نوٹ فرما لیں جن کے جوابات آپ کمنٹ باکس میں دیجئے گا۔ سبق کا خلاصہ ایک نظر دیکھ لیں۔ اسی کے ساتھ سبق نمبر 67 اپنے اختتام کو پہنچا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔